الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تعلیم انسان کی زندگی کا اہم جز. اسلامی نقطۂ نظر سے تعلیم کا مقصد انسان کو صحیح انسان بنانا، اس کو اپنے پروردگار سے جوڑنا، آخرت سے اس کا تعلق مضبوط کرنا، اچھے اخلاق، اچھی فکر، اچھے جذبات اور اچھے معاشرے کے اس کو قابل بنانا، یہ اسلامی تعلیم کا اہم مقصد ہے. لیکن آج جو دنیا میں بہت سارے نظام تعلیم رائج ہیں، ہر نظام تعلیم کا اپنا مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ان کی اپنی ایک فکر ہوتی ہے. ہر ادارہ جو اپنا نصاب تیار کرتا ہے، تعلیمی کورسز تیار کرتے ہیں، ہر حکومت اپنی طرف سے اپنا نظام تعلیم تیار کرتی ہے. بہت سی دنیا میں ادارے ہیں، بہت سی حکومتیں ہیں، ان کا اپنا ایک نصاب ہوتا ہے، ایک نظام تعلیم ہوتا ہے جس کے پیچھے ان کی اپنی فکریں کام کرتی ہے. ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے مطابق وہ نظام اور نصاب اور تعلیمی سسٹم تیار کرتے ہیں تاکہ اس کو پڑھ کر جو نسل تیار ہو وہ ہماری فکر کے حامل ہو، وہ ہمارے فلسفے کو، ہماری پالیسی کو اپنائے ہوئے ہو، اس کے داعی ہو اور اس کا ایک صحیح ماڈل ہو جو دنیا کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اب ہم اپنے یہاں کا ہندوستان کا نظام تعلیم اگر دیکھیں، تفصیل سے میں جانا نہیں چاہتا، ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جب سے ہندوستان میں انگریزوں کا غلبہ ہوا، بلکہ برٹش حکومت دنیا کے کسی حصے میں قائم ہوئی یا فرانسیسیوں نے دنیا کے کسی حصے میں اپنی حکومت قائم کی، تو انہوں نے تعلیم کو سیاسی ہتھیار بنایا. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے میدان میں جیتنا آسان نہیں ہے، تو انہوں نے فکری الغاز شروع کر دی. اس کو الغزو الفکری کرتے ہیں. فکری طور پر، تعلیمی طور پر سسٹم انہوں نے ایسا تعلیم کا بنایا کہ اس میں اپنی پالیسی پورا اس طرح سے گھسا دی کہ اس کو پڑھنے والا اب وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ انگریز بنے گا. نام کا مسلمان بنے، خاندانی مسلمان بنے، لیکن اس کا دماغ انگریزوں کا سا ہو، اس کی فکر انگریزوں کی سی ہو، وہ مسلمانوں کے مسائل سے زیادہ انگریزوں کے جو مسائل ہیں اس سے اس کا جذباتی تعلق ہو، اس کو دنیا میں عام کرنے کی فکر کرتا ہو. اس کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنا تعلیمی سسٹم بنایا بلکہ اس تعلیم کو روزی سے جوڑ دیا. جتنے بھی دوسرے تعلیمی نظام اس وقت ہندوستان میں تھے ان سب کو ختم کر دیا اور روزی روٹی کا تعلق اس تعلیمی نظام سے جوڑ دیا. اور اس تعلیمی نظام کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ مذہب کو، اخلاق کو، دین کو کھرچ کر اس تعلیمی سسٹم سے نکالا گیا. اور دوسری چیز، تعلیم کا مقصد پیسہ اور دنیا بنایا گیا کہ یہ تعلیم حاصل کریں گے آپ کو فلاں جاب ملے گا، فلاں کمپنی میں ملازمت ملے گی، فلاں ادارے میں ملازمت ملے گی. تو تعلیم کو انہوں نے رزق سے جوڑ دیا، جس کے لیے وہ مسلمان جو انگریزوں کے جانی دشمن تھے وہ بھی اپنی رزق کے خاطر، دولت کے خاطر، زندگی کے گزارے کے خاطر اپنی نئی نسل کو ان کے تعلیمی سسٹم کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے.
اس کا نتیجہ کیا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا تو اسی تعلیمی سسٹم کو باقی رکھا گیا. تیسری جو چیز اس میں ایڈ کی گئی وہ ہندوستانی جو شرکیہ نظام ہے یہاں کا پرانا دیومالائی اور ہندوانہ تہذیب ہے, اس کو کلچر کے نام سے, سوشل سائنس کے نام سے اس کو گھسانا شروع کر دیا. اور آج ہم اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج ہم ذرا اپنے مسلم معاشرے کا غور سے جائزہ لیتے ہیں. یہاں الحمدللہ کچھ دینی ماحول ظاہر میں نظر آتا ہے تو بہت سی زبانیں خاموش ہیں. بھلے دل و دماغ ان کے بہک چکے ہیں لیکن زبانیں خاموش ہیں ماحول کے دباؤ میں. لیکن یہاں سے باہر نکل کر اب دوسرے مسلم سماج کا جائزہ لیجئے. وہاں کے جو ہمارے مسلم نوجوان ہیں ان کی کیا حالت ہے اس تعلیمی نظام کی وجہ سے. اس طرح سے دماغوں پر یہ تعلیمی نظام حاوی ہو گیا. بچپن سے ایک بچہ جو پڑھے گا اسی پر اس کی تربیت ہوگی, اس کا ذہن وہی بنے گا, وہ صحیح اس کو سمجھے گا جو اس نظام سے اس نے سیکھا ہے. اب اس کے ماں باپ کچھ کہیں, اس کا مذہب کچھ کہیں, وہاں کے علماء کچھ کہیں, وہ کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے اس کا ذہن جو بنایا گیا بے دین ذہن بنایا گیا. پہلا جو اثر ہوا اس نظام تعلیم کا دین پر سے, دین کی جو بنیادیں ہیں, ایک بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی ایسی ہے جن کا اعتماد ختم ہو گیا. اب آخرت پر, تقدیر پر, مرنے کے بعد کی زندگی پر اعتماد نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ ماشاءاللہ جہاں گھر کا نظام اگر دینی مضبوط ہے, گھر میں دینی تربیت مضبوط ہے تو ان میں تو کچھ اثرات ہیں, ورنہ اکثریت وہ ہے. میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں, تجربے سے کہہ رہا ہوں, مطالعے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, اکثریت وہ ہے جو زبان سے نہ کہتی ہے لیکن دل, ان کا آخرت پر ایمان دل سے مضبوط نہیں ہے, فرشتوں پر ایمان مضبوط نہیں ہے, تقدیر پر ایمان مضبوط نہیں ہے, مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان مضبوط نہیں ہے. اور اس سے پڑھ کر اسلام کا جو قانون ہے, شریعت کا جو سسٹم ہے, اس پر پوری طرح سے اس کا بھروسہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا پردے کے معاملے میں, ہم نے دیکھا طلاق کے معاملے میں کہاں تک مسلمان گر گئے. پرسنل لا میں کتنے مسلمان کمزور نظر آئے ہم کو, کہاں سے بغاوت اٹھتی ہوئی نظر آئی. یہ سب کون تھے؟ فیصلہ کیا حجاب کے خلاف, کون تھی وہ, کس گھر میں پلنے والی تھی, لیکن کس نظام تعلیم کے ذریعے سے اس کی پرورش ہوئی تھی. اس دین کے خلاف فیصلہ کرنے میں اس نے ساتھ دیا, بلکہ خود فیصلہ کیا. یہ کس کا اثر ہے؟ کون سے سسٹم کا اثر ہے؟ کون سے نظام تعلیم کا اثر ہے؟ یہی وہ بنیاد ہے جو آج ظاہر ہو رہی ہے. درخت جو بیج انہوں نے بویا تھا آج وہ اپنے پھل دیتے ہوئے نظر آئے, تناور درخت بن کر اس کے پھل ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو پہلا اثر یہ ہوا. دوسرا جو اثر ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ وحدت ادیان کے قائل نظر آتے ہیں. وحدت ادیان کا مطلب یہ اچھے اچھوں کی زبان سے نکلتا ہے. ارے سارے مذاہب تو ایک ہیں, راستے الگ ہیں, سب جانا ایک ہی طرف ہے. توبہ توبہ, کفریہ کلمات. اب یہ اچھے اچھے مسلمانوں کی زبان سے اس طرح کے کفریہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ سارے مذاہب ایک, سارا نظام ایک, طریقے سب کے الگ الگ. مذہب کیا ایک پرسنل چیز ہے, وہ اپنے اپنے عمل کریں گے, باقی سب ایک ہے, جانا سب کو ایک طرف. اس طرح کے کفریہ کلمات یہ اچھے اچھے مسلم گھرانے کے نوجوانوں کی زبان سے نکل رہے ہیں. یہ کس کا اثر ہے؟ یہ اسی تعلیم کا اثر ہے, ملحدانہ تعلیم کا اثر ہے. اور ہمارے ہندوستان میں جب سے یہ شرکیہ اور دیومالائی نظام برپا کیا گیا ہے, آج اچھے اچھے ہمارے بچوں کی زبان پر کفریہ کلمات ہیں. ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام وہ عصمت سے لینا شروع کر رہے ہیں. بلکہ افسوس ہوتا ہے
دوسرے معاشروں کا آپ جائزہ لیں گے، جیسے ہم کسی تکلیف میں اللہ کا نام لیتے ہیں وہ غیر اللہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ بچپن سے ان کو وہی پڑھایا جا رہا ہے. غیروں کے تہوار اور اپنے تہوار میں کوئی فرق نہیں. ان کو کہتے کہ عید ہے، بقرعید ہے، دیوالی ہے، فلاں ہے، سیم ہے. اب کیا جب ہم کفر سے راضی ہو گئے، کفریہ اعمال سے ہم راضی ہو گئے، ہمارا ایمان کہاں باقی رہا پھر؟ ایمان علی للہ الدین الخالص، خالص دینداری اگر ہوگی تب اللہ کے یہاں قبول ہوگا ایمان. مکسچر والا ایمان یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اگر ہم نے شرک کو، بت پرستی کو، شرکیہ نظام کو، شرک کے تہواروں کو اگر ہم نے صحیح سمجھا، اس میں شرکت کرنے میں اپنے ایمان کی خلاف ورزی نہیں سمجھا، تو سمجھ لیجیے ایمان ہمارا رخصت ہو گیا. نام سے ہم کتنے اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، مسلم معاشرے میں ہم رہیں، ہمارا ایمان باقی نہیں رہا. آج کے حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے ہمارے اپنے تعلیمی سسٹم اکثر ہندوستان کے علاقوں میں الحمدللہ قائم ہے. مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہے کہ مسلمان ترقی کریں، تعلیمی میدان میں آگے بڑھے. بہت اچھی فکر ہے. دیکھیے تعلیم میں آگے بڑھنے سے کوئی روکتا نہیں ہے. بہت سی غلط فہمیاں لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ علماء نے انگریزی کے خلاف فتویٰ دیا، اس کے خلاف فتویٰ دیا. ایک فتویٰ لا کر دکھائیے آپ. کسی مسلم عالم نے انگریزی زبان یا کسی زبان کے سیکھنے کے خلاف فتویٰ نہیں دیا. فتویٰ کس کے خلاف دیا؟ انگریز بننے کے خلاف فتویٰ دیا. ایسی تعلیم کے خلاف فتویٰ دیا جو عورتوں کو بے حیا بنانے والی تھی، بے پردہ بنانے والی تھی. ایسے نظام تعلیم کے خلاف فتویٰ دیا جو مسلم بچوں کو شرک پر لانے والے تھے، جو مسلم بچوں کو ملحدانہ نظام پر چلانے والے تھے. ایسی چیزوں پر کفر کا فتویٰ دیا. کسی زبان کو سیکھنا، کسی ہنر کو سیکھنا یہ کسی دین میں منع نہیں ہے. کوئی عالم اس سے منع نہیں کرتا. ترقی کرنی چاہیے، ہر میدان میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جتنے علماء کی ضرورت ہے اتنے ایک معاشرے میں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، اتنے انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، اتنے بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والوں کی بھی ضرورت ہے. اتنی ہی ضرورت ہے جتنی علماء کی ضرورت ہے. لیکن کیسے لوگوں کی ضرورت ہے؟ ایسے جو عدالت میں بیٹھے تو کفریہ نظام کے مطابق فیصلے دیں، ایسے جن کو عہدہ ملے جو مسلمانوں کے خلاف زبان کھولیں. ایسوں کی ضرورت ہے جو اسلامی نظام کے خلاف نعرے لگائیں. ایسے ڈاکٹروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایسے ڈاکٹر، ایسے انجینئر، ایسے ججز، ایسے وکیل بننے کے مقابلے میں بچوں کو جاہل رکھنا بہتر ہے جو کفریہ نظام کے قائل ہوں، جو اسلام کے خلاف بولنے والے ہوں. آج یہ سب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تعلیمی نظام کے سلسلے میں بیداری ہو رہی ہے، لیکن صحیح بنیاد پر ہمارا تعلیمی سسٹم قائم ہو. ہمارے بچے پہلے مسلمان بنے پھر تاجر بنے، پہلے مسلمان بنے پھر ڈاکٹر بنے، پہلے مسلمان بنے پھر سائنٹسٹ بنے، پہلے مسلمان بنے پھر انجینئر بنے، پہلے مسلمان بنے پھر پرائم منسٹر بنے، پہلے مسلمان بنے بعد میں جو کچھ بنے. اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. آج افسوس ہوتا ہے ہمارے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں لیکن بنیاد پوری غیروں کی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، نظمیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے اپنے اداروں میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بھول کر بھی پڑھانے والا یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ ہمارے اسلام میں صحیح نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے ہمارے اداروں میں اسلام کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جھوٹی تاریخ، غلط تاریخ، مسجدہ تاریخ، اسلامی بادشاہوں کے خلاف بغاوت اس میں کرائی جاتی ہے اور اسلامی تاریخ کو غلط ثابت کیا جاتا ہے. کسی کے اندر جرأت نہیں کہ وہ بول سکے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اپنے بچے پڑھانے والے اپنے لوگ، انتظام اپنے لوگوں کے ہاتھ میں، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو کفر کے حوالے کر رہے ہیں. آج اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. خالی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد دین پر ہو، جس کی بنیاد صحیح عقیدے پر ہو،
کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو شرک سے بچایا جائے، نئی نسل کو الحاد سے بچایا جائے، نئی نسل کو بے دینی سے بچایا جائے۔ اگر ہمارے بچے بے دینی پر مر گئے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بھی کل وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آج اس نظام کو برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی اس وقت مانی جائے گی جب اس تعلیم کی بنیاد دین پر ہو۔ اب ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں وہ اختیارات نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، لیکن جتنا اپنا اختیار ہے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا نظام تعلیم اس کو اگر ہم تیار نہیں کر سکتے، لوگ ہمت نہیں کرتے ہیں، کرنے کی گنجائش ہے، قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن ہمت کی، جرأت کی، ایمان اور عزم و حوصلے کی ضرورت ہے، اس کی ہمارے اندر کمی ہے۔ اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے جو ادارے اپنے ہیں اس میں جو کم از کم منصوبہ بند طریقے پر دینی تعلیم کا نظام کرنا بالکل فرض ہے، ورنہ کل کو ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں تو دین لا کر ایسے بعض مرتبہ بات کرتے ہیں کہ کچھ ادھر ادھر سے دینی چیزیں گھسا کر کوئی احسان کر رہے ہیں مسلمانوں پر۔ احسان میں فرض ہے، کل کو اللہ ہم سے پوچھیں گے ہزاروں بچے تمہارے تعلیمی نظام کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے تھے، تم نے ان کے ایمان کی کہاں فکر کی، تم نے ان کے عقیدے کی کہاں فکر کی، تم نے ان کی آخرت کی کہاں فکر کی؟ قرآن نے تو ایسے لوگوں کو لا علم کا جاہل کہا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ سورہ روم نے کہا کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کا تو علم رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہا لا یعلمون، وہ جاہل لوگ ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اسلام میں عالم وہ نہیں ہے جو ظاہری چیزوں کا علم رکھے، جو آخرت پر جس کا علم مضبوط ہو، اللہ سے جس کا تعلق مضبوط ہو۔ تو ایک تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں دینی نظام کو مضبوطی کے ساتھ ایک اہم ضرورت سمجھ کر اس طرح سے اس کو رواج دیا جائے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کل کو اللہ پوچھیں گے۔ دوسرے، ہمارے علاقے میں خاص طور پر سبینہ مکاتب کا نظام ہے، رات میں مغرب سے عشاء تک کا 1 گھنٹہ مسجدوں میں ہمارے علماء کے حوالے ہمارے بچے رہتے ہیں، اس میں پابندی سے بھیجا جائے اور اس کا نظام بھی منصوبہ بند طریقے پر بنایا جائے تاکہ یہ بچے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں کم از کم ان کا دینی ذہن بنے، دینی فکر بنے، عقیدہ پختہ ہو۔ اس نظام کو پورے علاقوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، ان کے لیے مختلف جگہوں پر لیکچر، مختلف اسلامی عناوین پر علماء کے اور جو اسلام کے جاننے والے ہیں ان کے محاضرات اور لیکچرز رکھنے ہیں تاکہ ان کے اندر جو شکوک اور شبہات وہ دور ہو جائے۔ اس کے لیے پورے طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی چوتھے، مدارس میں بھی ایسے نصاب مختصر قائم کرنے کی ضرورت ہے جو ہر فیلڈ میں کام کرنے والوں کے لیے ضروری مسائل پر حاوی ہوں، جس کے اندر بنیادی عقائد بھی ہوں، بنیادی تعلیم بھی ہوں، بنیادی احکام بھی ہوں، اور وہ مسائل ہوں جو ان کو اپنی فیلڈ میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ منصوبہ بند سب مل کر ایک نظام قائم کریں گے۔ ہر والد اپنے بچے کی تربیت کو اپنا فرض سمجھے، ہر ذمہ دار اپنے علاقے کے بچوں کی تربیت کو اپنا فرض سمجھے، ہر ادارے والے اپنے بچوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے، تو اللہ تعالیٰ کے کوئی بعید نہیں کہ راستے نکال دے۔ آج اس کی ضرورت ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بنیاد پر ترقی ہوگی تو وہ مسلمانوں کی ترقی ہوگی، ورنہ ہماری ترقی نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر ترقی ہوگی، اچھے اثرات مرتب ہوں گے، ورنہ اس کے جو برے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، کیا نتائج نکل سکتے ہیں، زبان سے نکالنے کی میں ہمت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہے صحیح فکر کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی توفیق دے، آمین۔